السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نوم، مضمون اردو، عنوان پنڈت برج نارائن چکبستی کی نظم کشمیر سے کچھ سوالات۔ آج ہم کچھ سوالات پڑھیں گے۔ یہ نظم ہم نے پڑھی ہے پنڈت برج نارائن چکبستی کی نظم کشمیر، یہ ہم نے پڑھی ہے پچھلے 2 لیکچرز میں، اور آج ہم اس کے کچھ سوالات پڑھیں گے۔ پہلے کچھ الفاظ مانے۔ گردوں، گاف ری دالوا نونی گنا۔ گردوں کا مطلب آسمان۔ گردوں پر شفق کوہ پہ لالے کا دہکنا۔ گردوں کا مطلب آسمان۔ گہر بار، موتی برسانے والا۔ یہاں بارش کے قطروں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گہر بار کا مطلب موتی برسانے والا۔ یہاں بارش کے قطروں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ سرد ہوا اور گرم ابر گہر بار۔ روکش گلزار جھنا۔ روکش گلزار جھنا، جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا۔ یعنی کشمیر ایسا خوبصورت ہے کہ جنت کے باغ کو بھی شرمندہ، شاعر کے کہنے کے مطابق، کرتا ہے۔ روکش گلزار جھنا، جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا۔ آیاں کا مطلب ظاہر، سرمایہ، دولت۔ چمن آرائی جہاں، دنیا کے باغ کو آراستہ کرنے والا، مراد ہے خدا کی بزرگی۔ شرف، بزرگی، عزت یا بلندی۔ تو اس کا پہلا سوال جو ہے، شاعر نے اس نظم میں کشمیر کی خوبصورتی کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں کشمیر کی صبح کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ یہ نظم کشمیر جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں شاعر نے کشمیر کی صبح کا منظر کس طرح پیش کیا ہے؟ جواب، اس نظم میں شاعر کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو بکھیرنا، پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو بکھیرنا اور آسمان پر صبح کی لالی اور پہاڑوں پر گل لالا کا خوشبو بکھیرنا، اور جھاڑیوں کی پناہ لے کر چڑیوں کا گیت گانا، اور آسمان پر بادل کے ٹکڑوں کا مہکشوں کی طرح جھومنا کشمیر کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ شاعر منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دھیمی دھیمی ہوا سے ہلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ناز و انداز دکھا رہی ہو۔ کوئی پری اپنی ناز و انداز دکھا رہی ہو۔ وہ صبح کو کوثر کے پھولوں کا مہکنا، وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا، گردوں پر شفق کوہ پہ لالے کا دہکنا، مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا، ہر پھول کی جنبش سے آیا ناز پری کا چلنا، وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا۔ تو کنہیں پڑھو۔ تو اس نظم میں شاعر کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو بکھیرنا، اور آسمان پر صبح کی لالی اور پہاڑی پر گل لالا کا خوشبو بکھیرنا، اور جھاڑیوں کی پناہ لے کر چڑیوں کا گیت گانا، اور آسمان پر بادل کے ٹکڑوں کا مہکشوں کی طرح جھومنا کشمیر کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ شاعر منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دھیمی دھیمی ہوا سے ہلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ناز و انداز دکھا رہی ہے۔ دوسرا سوال اس کا ہے، شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ جواب، شاعر کو کشمیر کی یاد آتی ہے۔ شاعر بنیادی طور پر کشمیری نژاد تھا، یعنی کشمیری رہنے والا کشمیری تھا۔
لیکن ان کے بزرگ کشمیر چھوڑ کر ہندوستان کے کسی دوسرے حصے یعنی وہ لکھنؤ میں بسنے چلے گئے تھے۔ جب ان کے بزرگ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو شاعر کو اس آبائی وطن کی یاد آتی ہے جو ایک باغ کی طرح خوش رنگ اور خوشنما ہے۔ شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ شاعر کے جو اجداد جو تھے وہ کشمیری تھے، اور شاعر کو اسی کی یاد آتی ہے، کشمیر کی یاد آتی ہے، اپنے آبائی وطن کی یاد آتی ہے۔ اور اس کا ایک اور سوال، کشمیر کی خاک سے کون سے عالم و دانا اٹھے؟ کشمیر کی خاک سے کون سے عالم و دانا اٹھے؟ ایسے 5 نام لکھے۔ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، لالہ عارفہ، اس کو ہم لال دید بھی کہتے ہیں، پنڈت کلہن، وہاب صاحب، اور ملا طاہر غنی کشمیری، اور بہت سارے عالم و دانا جو ہے وہ اس پاک وطن یعنی ہماری اس وطن کشمیر سے اٹھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان سوالوں کو دیکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ باقی وسلام۔